دوستوں آج ماہ محرم الحرام کی 12 تاریخ دوسرے اتوار کا دن آ چکا ہے اور کہتے ہیں کہ جو شخص ماہ محرم الحرام کے دوسرے اتوار کو یہ تسبیح صرف 3 مرتبہ اس تسبیح کو پڑھتا ہے، اللہ پاک اس کے پورے سال کے دن پھیر دیتے ہیں، اس کے سارے نصیب کھل جاتے ہیں۔ اللہ والوں، یہ ماہ محرم الحرام کے دوسرے اتوار کا دن فضیلت اور برکت والا ہے۔ یہ 12 تاریخ ہے اور دوسرا اتوار ہے۔ اللہ والوں، ایسا برسوں بعد ہوتا ہے کہ 12 تاریخ دوسرے اتوار کو آئے، کیونکہ یہ وہی دن ہے کیونکہ امام عالی مقام کا دن ہوا تھا۔ تو دوستوں آج صرف 3 بار اس عمل کو کر لینا، صرف 3 بار اس عمل کو کرتے ہی رزق مانگو گے رزق ملے گا، دولت مانگو گے دولت ملے گا، کامیابی مانگو گے کامیابی ملے گی۔ اللہ والوں، یہ عمل رزق اور دولت کو کھینچ کے لے کر آتا ہے، یہ کامیابیوں والا وظیفہ ہے۔ یہ رزق اور مال و دولت اس طرح سے آپ کو ملے گا کہ گویا آپ لوگ خود بھی حیران ہو جائیں گے، کیونکہ آج یہ عمل، یہ وظیفہ صرف وہی پڑے گا جس کو رب کی طرف سے توفیق ہوگی۔ اللہ والوں، اگر آپ لوگ بھی رب العالمین کی بارگاہ سے 3 نسلوں کا رزق حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آج ماہ محرم الحرام کی 12 تاریخ کو اور دوسرے اتوار کو صرف 3 بار یہ تسبیح پڑھ لو، صرف 3 بار اس عمل کو کر لو۔ 3 بار وظیفہ پڑھتے ہی آپ کے گھر والوں کے حالات بھی بدل جائیں گے۔ اللہ والوں، آج کی یہ تسبیح اتنی تیر و ہدف ہے کہ صرف 3 بار پڑھنے سے پورے سال کے رزق اور مال و دولت، پورے سال کی کامیابیاں آپ لوگوں کو مل جاتی ہیں۔ یعنی آج آپ لوگ جو مانگو گے، جتنا مانگو گے، جیسا مانگو گے، وہ آپ کو سب مل جائے گا۔ آج آپ اللہ پاک سے مانگ کر دیکھو۔ آج اپنے نصیب و تقدیر کو اگر آپ لوگ سنوارنا چاہتے ہیں تو اس سے بڑھ کر آپ کو اور کوئی دوسرا موقع نہیں ملے گا، کیونکہ یہ تسبیح، یہ عمل آج کا سب سے زیادہ خاص ہے۔ تو دوستوں آج ماہ محرم الحرام کی 12 تاریخ اور دوسرے اتوار کو یہ لازمی تسبیح صرف 3 بار پڑھنا، صرف 3 بار اس تسبیح کو پڑھنا، یقین جانو رزق مال و دولت تو آپ کے پیچھے پیچھے بھاگے گا۔ یعنی آج اللہ پاک سے مانگنے کا دن ہے، رزق اور دولت سے مالا مال ہونے کا وقت ہے، اپنے بند نصیب کے تالوں کو کھلوانے کا وقت ہے۔ دوستوں اگر آپ لوگوں نے اس تسبیح کو آج میرے بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیا تو یقین جانو رزق اور مال و دولت 3 نسلوں تک ختم نہیں ہوگی۔ آج اللہ رب العالمین سے جتنی دولت چاہیے، جتنا رزق چاہیے، سب مانگ لو، کھل ڈل کے مانگ لو۔ آج یہ مت سوچنا میں تھوڑا مانگ لوں، کیونکہ آج اگر آپ لوگوں نے اللہ پاک سے کروڑوں بھی مانگے تو میرا اللہ پاک آپ کو عطا کر دے گا، کیونکہ رب کے خزانے بہت وسیع و عریض ہیں۔ اللہ پاک شان والا ہے، اللہ پاک فضیلت والا ہے، اللہ پاک ہماری چھپے ہوئے آنکھوں کے آنسوؤں کو بھی جانتا ہے، ہماری چھپی ہوئی خواہشات کو بھی جانتا ہے۔ تو دوستوں آج یہ تسبیح، یہ عمل کسی صورت نہیں چھوڑیے گا۔ اگر آج آپ لوگوں نے یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ لیا تو پورے سال کے رزق اور مال و دولت، پورے سال کی کامیابیاں ہمیں نصیب ہو جائیں گی۔ تو دوستوں آج لازمی آپ لوگوں نے یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھنا ہے، کیونکہ ماہ محرم الحرام کے مہینے میں جب بھی دوسرے اتوار کا دن آتا ہے تو اس دن کی قدر و قیمت پہلے سے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ صرف یہی وجہ ہے کہ میں اپنی تمام دکھیاری بہنوں، بیٹیوں، ماؤں، بزرگوں کے لیے وہ تسبیح، وہ عمل، وہ راز لے کر حاضر ہوا ہوں جو کہ ماہ محرم کی 12 تاریخ کو پڑھا جاتا ہے۔ اللہ والوں، ہم سب جانتے ہیں کہ محرم الحرام کا مہینہ یہ تو اہل بیت کی قربانیوں کا مہینہ ہے، یہ تو اہل بیت کے وسیلے سے مانگنے کا مہینہ ہے، یہ تو اپنی پریشانیوں کو دور کروانے کا مہینہ ہے۔ آج جتنا رزق چاہیے، جتنی دولت چاہیے، اللہ والوں سب مانگ لو۔ آج آپ کی غربت اور غریبی کا جنازہ نکل جائے گا، آج آپ کے گھر میں خوشیوں کے ڈھیر لگ جائیں گے۔ آج آپ کی دکھ بھری زندگی، پریشانیوں والی زندگی اگر خوشیوں میں نہ بدل جائے تو پھر مجھے کہنا خدا را آج یہ تسبیح کسی صورت نہیں چھوڑیے گا، لازمی اس عمل کو پڑھیے گا، کیونکہ یہ عمل اگر آج آپ لوگوں نے کر لیا تو آپ لوگ مجھے دعائیں دو گے کہ واقعی کسی اللہ والے نے کوئی عمل، کوئی وظیفہ بتایا تھا، کیونکہ اس سے بڑا اور کوئی وظیفہ ہو نہیں سکتا۔ یہ دولت کا سب سے بے تاج بادشاہ وظیفہ ہے، یہ وہ وظیفہ ہے جس کو پڑھتے ہی رزق آپ کے دروازوں کو توڑ کر آئے گا، آپ کی چھت پھاڑ کر آئے گا۔ اللہ والوں، رزق تو ملے گا، دولت تو ملے گی، کامیابیاں تو ملیں گی، لیکن آپ لوگوں نے رب سے مانگنا ہے
اور مانگنا بھی گڑ گڑا کر ہے، اور اگر آج گڑ گڑا کے آپ لوگوں نے رب العالمین سے مانگ لیا تو پھر میرا اللہ پاک آپ کے یقین کرے بند نصیبوں کے تالوں کو کھول دے گا، آپ کے رستے کی تمام رکاوٹوں کو ہٹا دے گا۔ یہ ماہ محرم کی 12 تاریخ، یہ دوسرے اتوار کا دن رحمت والا ہے، برکت والا ہے، کامیابیوں والا ہے۔ تو دوستوں آج لازمی آپ لوگوں نے یہ عمل پڑھنا ہے، کسی صورت اس تسبیح کو نہیں چھوڑیے گا۔ اللہ والو ایسا آپ کو سالوں میں موقع ملتا ہے، اور آج وہی موقع اللہ پاک کی طرف سے آپ کو مل رہا ہے۔ تو دوستوں آپ لوگ لازمی اس موقع سے فائدہ اٹھائیں، لازمی اس عمل، اس وظیفے کو پڑھیں، کیونکہ آج کا یہ وظیفہ، آج کی یہ تسبیح کامیابیوں والی ہے، رحمت و برکتوں سے بھری ہوئی تسبیح ہے۔ تو دوستوں آج ماہ محرم الحرام کی 12 تاریخ اور دوسرے اتوار کو یہ تسبیح صرف 3 بار تو پڑھنی ہے، صرف 3 بار پڑھنی ہے اللہ والوں۔ کوئی بڑا عمل نہیں، نہایت چھوٹا، لیکن یہ آسان تو عمل ہے، لیکن اس کی فضیلت اور برکت یہ بہت زیادہ ہے۔ تو دوستوں آج اس تسبیح کو آپ لوگ پڑھیں، خدا را اس عمل کو میرے بتائے ہوئے طریقے سے پڑھیں، اور اگر آج آپ لوگوں نے اس عمل کو پڑھ لیا تو پھر پورے سال کے رزق اور مال و دولت، پورے سال کی کامیابیاں آپ لوگوں کو مل جائیں گی۔ تو دوستوں آج یہ تسبیح اور یہ عمل کسی صورت نہیں چھوڑیے گا، بہت ہی شاندار عمل ہے، بہت ہی خاص وظیفہ ہے، جو کہ ماہ محرم الحرام کی 12 تاریخ اور دوسرے اتوار کو آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ یوں تو پورے مہینے میں بھی اس عمل کو پڑھ سکتے ہیں، لیکن آج اگر اس تسبیح کو پڑھیں گے تو آپ کو زیادہ فائدہ حاصل ہوگا۔ اس لیے آج ماہ محرم الحرام کی 12 تاریخ دوسرے اتوار کو لازمی پڑھیے گا۔ آپ چاہیں تو صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہیں تو نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، چاہیں تو نماز عصر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز عشاء، کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں، جب وقت ملے، جب موقع ملے، حتیٰ کہ رات کے 9، 10، 11، 12 بھی بج جائے، تب بھی آپ لوگوں نے یہ وظیفہ، یہ تسبیح پڑھنی ہے، چھوڑنا نہیں ہے۔ بہت ہی شاندار وظیفہ ہے، بہت ہی خاص وظیفہ ہے، رحمت و برکتوں سے سجا ہوا، کامیابیوں کو کھینچ کر لے کر آنے والا وظیفہ ہے۔ تو لہٰذا آپ لوگوں نے اس عمل، اس وظیفے کو میرے بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ اب اللہ والوں آئیں وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس بابرکت عمل اور وظیفے کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا ہی چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والوں عمل کس طریقے سے کرنا ہے یہ ذرا دھیان سے اللہ کیجیے گا، لیکن اس سے پہلے آج کی خاص دعا کر لیتے ہیں۔ آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری صفت یا رحمان و رحیم کا واسطہ، تجھے تیرے پیارے حبیب سے محبت کا واسطہ، آج ماہ محرم الحرام کی 12 تاریخ اور دوسرے اتوار کا واسطہ، ہم سب کی بے بسی کو دور کر دے، ہم سب کی پریشانی کو ختم کر دے، ہم سب کی غریبی کو ختم کر دے، ہم سب کی لاچاری کو ختم کر دے۔ میرے مولا ہم سب پہ رحم و کرم جاری فرما دے، ہم سب کے لیے آسانی فرما دے۔ میرے مولا ہمارے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے۔ بالخصوص میرے مولا جو اس ویڈیو میں جڑا ہوا ہے، جو دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھایا ہوا ہے، جو اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہے، دعاؤں میں آمین کہہ رہا ہے، میرے مولا اس کی تمام پریشانیاں ختم کر دے، اس کے دکھ درد تکلیفوں کو دور کر دے، اس کی بیماری کو ختم کر دے، اس کے رزق میں برکتیں رحمتیں عطا فرما دے، اس کی حفاظت فرما، اس کو امان عطا فرما، اس کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو بخش دے، اس کے لیے آسانی کر دے، اس پہ رحمتوں والے معاملات فرما دے، اس کو ایمان جیسی خاص دولت نصیب فرما، مرنے سے پہلے کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما، موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما، قبر میں آسانی فرما دے، قبر کے عذاب سے بچا دے، نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں پکڑنے کی توفیق عطا فرما، 5 وقت کی نمازیں پابندی کے ساتھ، جماعت کے ساتھ، پہلی صف میں امام کے پیچھے کھڑے ہو کر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا جو مانگا عطا فرما، جو نہ مانگ سکے حق میں بہتر ہو عطا فرما۔ بالخصوص غزہ، فلسطین اور لبنان، شام، ایران کے مسلمانوں کی مدد فرما، وہاں پر رہنے والے مسلمانوں پر اپنی خاص نظر کرم اور نظر رحمت فرما، ایمان کا بول بالا فرما۔ میرے مولا اپنا نظام عطا فرما دے، اپنا نظام عطا فرما، نظام خلافت عطا فرما دے، ہم سب سے راضی ہو جا، آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والوں ایک بار کومنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو لاکھوں لوگوں تک جائے اور آپ کی آمین اللہ رب العالمین کو پسند آ گئی تو ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا، سب کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ اس لیے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور لائک بھی کریں،
कमेंट में हुसैन जिंदाबाद ये लिखना नहीं भूलिएगा, लाजमी हुसैन जिंदाबाद लिखिएगा और यजीद मुर्दाबाद लिखिएगा। अब अल्लाह वालों, अमल किस तरीके से करना है ये ज़रा ध्यान से मुलाहिज़ा कीजिएगा, क्योंकि ये मुहर्रमुल हराम का महीना फजीलतों से भरा हुआ है। हम सब जानते हैं कि इसकी अहमियत रब के नज़दीक कितनी ज़्यादा है। अब अल्लाह वालों, अपने ख़ास मकसद को जहन में रख के आप लोग फौरी तौर पर मुसल्ला बिछाकर बावज़ू होकर बैठ जाएं। यूँ तो बग़ैर वज़ू के भी अमल पढ़ सकते हैं, लेकिन वज़ू करेंगे तो ये ज़्यादा बेहतर है। अब किबला रुख होकर खाने काबा की तरफ मुँह करके आप लोग बैठ जाएं और सबसे पहले आपने अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करनी है। अल्लाह वालों, नबी पाक रोज़ाना 70 बार इस्तग़फ़ार किया करते थे, तो आप भी कोशिश करें कि 70 बार इस्तग़फ़ार कर लें, अपनी आंखों को बंद करते हुए, अपने गुनाहों को याद करते हुए, रोते हुए, गिड़गिड़ाते हुए सिर्फ 70 बार अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह कहें। उसके बाद आपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते पाक पे दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद पढ़ लें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, या फिर आप लोग नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें। एक बार हुसूल बरकत और सवाब की नियत से मेरे साथ भी पढ़ लीजिएगा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुरूद पाक पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर आप लोगों ने अपने खास मकसद की नियत करनी है। हर बंदे का मकसद अलग है, हर बंदे की हाजत अलग है। कोई रिस्क के लिए परेशान है, कोई मालो दौलत के लिए परेशान है। अल्लाह वालों, हर बंदे की परेशानी, हर बंदे की मुश्किलात अलग अलग है, लेकिन ये माह मुहर्रमुल हराम का महीना अल्लाह वालों ये गरीबों के लिए है। क्योंकि आज अगर आप लोगों ने अहले बैत के वसीले से, अगर इमाम आला मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के वसीले से आप लोगों ने रब की बारगाह में दुआ करी, तो यकीन जाने आपकी तमाम दुआएं कबूल हो जाएंगी, आपकी कोई दुआ रद्द नहीं होगी, क्योंकि ये वो वसीला है जो रब की बारगाह में कबूल ही कबूल है। ये वो वसीला है कि रब की बारगाह से रद्द नहीं होता। तो दोस्तों, लाजमी आप लोगों ने ये तस्बीह, ये अमल, ये वजीफ़ा पढ़ना है। निहायत अजीम शान ख़ास और नया वजीफ़ा है। तो दोस्तों, आज इस तस्बीह को पढ़ने से आपकी मुश्किलात और तंगदस्ती हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। तो लाजमी इस अमल को पढ़ें। अब अपने ख़ास मकसद को जहन में रख के फौरी तौर पर एक बार अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर वजीफे का आगाज करना है। अब आप लोगों ने पहले नंबर पे क्या करना है? आप लोगों ने पहले नंबर पर या हय्यु या कय्यूम को पढ़ना है। अल्लाह वालों, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दो इसमें आज़म हैं। सहाबाई किराम ने जब तहकीक करी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कौन सी सिफाती नाम सबसे ज्यादा फायदेमंद है, तो तहकीक के बाद साबित हुआ या हय्यु या कय्यूम ये दो ऐसे इसमें आज़म हैं कि जब भी इनको पढ़कर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मांगा जाए तो अल्लाह पाक तकदीर के बंद दरवाजों को खोल देता है। अल्लाह वालों, आज आप लोगों ने अपने खास मकसद की नियत कर कर या हय्यु या कय्यूम को पढ़ लेना है। ये एक ऐसा इसमें आज़म है जो मुस्तजाबुद दावात बना देता है। आप जाली पीरों फकीरों के पास जा सकते हैं, लाखों रुपयों को हदिया भी कर सकते हैं, लेकिन अपने घर में बैठकर खुद रब से नहीं मांग सकते क्या? आप जिन लोगों को वजीफा पढ़ना नहीं आता या जिनको लगता है कि वजीफों का फायदा नहीं होता, जिनकी दुआएं कबूल नहीं होती, जो वजीफे पढ़ पढ़कर थक चुके हैं, आज तक किसी वजीफे ने उन्हें फायदा ही नहीं दिया, तो अब मैं आपको वजीफा पढ़ने का तरीका भी बताऊंगा, अल्लाह करीम से मांगना भी बताऊंगा, अल्लाह की बारगाह में बैठकर रब से अपनी हाजत को पूरा कराना भी बताऊंगा। एक एक नुक्ता, एक एक चीज बच्चों की तरह बताई जाएगी। अब तवज्जो कीजिएगा कि आप लोगों ने किस तरीके से इस खास अमल, इस खास वजीफे को मेरे बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ना है। अल्लाह वालों, जिसको लगता है कि मेरे वजीफों की, मेरी दुआओं की कोई कबूलियत नहीं होती, या फिर जिसको लगता है कि मुझे अल्लाह से मांगना नहीं आता या वजीफा पढ़ना नहीं आता, आपने करना क्या है कि तन्हाई में आपने अपने तमाम ख्यालात जहन से निकलते हुए महसूस करें कि आप अल्लाह के करीब बैठे हैं,
آپ لوگ روزہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھے ہیں، آپ روزہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھے بیٹھے یوں محسوس کریں کہ آپ اللہ سے باتیں کر رہے ہیں، آپ کو جواب مل رہا ہے۔ آپ نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر 3 7 یا 11 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ جو طریقہ کار میں نے بتایا اس کے ساتھ ہی آپ لوگ درود پاک پڑھیں گے۔ اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے یا حیو یا قیوم کو پڑھنا شروع کرنا ہے۔ اللہ والوں، جو لوگ قرض دار ہیں، جو قرضوں میں مبتلا ہیں، قرض سے خلاصی کے لیے پڑھ لیں۔ صرف 11 بار یا حیو یا قیوم آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ یا حیو یا قیوم دونوں ناموں کو ملا کر پڑھا تو 1 بار ہو گیا، یا حیو یا قیوم دونوں کو ملا کر پڑھا تو 2 بار ہو گیا، یا حیو یا قیوم دونوں ناموں کو ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا حیو یا قیوم کو اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا پھر تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے، 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ پھر فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ایک قرآنی سورت کا وظیفہ ہے۔ اللہ والوں، یہ سورۃ الفاتحہ کا وظیفہ ہے۔ آپ سورۃ الفاتحہ میں رب کا شکر بھی ہے، صراط مستقیم کی تلقین بھی ہے، اللہ کے راستے پر قربانیاں نثار بھی ہیں۔ آپ نے اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے یا حیو یا قیوم کو پڑھنے کے بعد اللہ کو راضی کر لیا، رب کو منا لیا۔ اب سورۃ الفاتحہ کو 7 بار پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ ہی کوئی آپ سے بات کرے گا، اور دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، یہ سورت یہاں سے اسٹارٹ ہوتی ہے اور پہلی آیت میں ہی اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے کہ تمام تعریفیں میرے ہی لیے ہیں جو مالک ہے سارے جہاں کا۔ اللہ والوں، اس عمل کو کرنا کس طریقے سے ہے ذرا دھیان سے اور توجہ سے ملاحظہ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اس طرح سے آپ نے سورۃ الفاتحہ کو صرف اور صرف 7 بار مکمل پڑھنا ہے۔ طریقہ کار میں نے آپ کو بتا دیا کس طرح سے پڑھنا ہے، یعنی آپ لوگ بسم اللہ بھی پڑھیں گے اور آپ نے آخر میں آمین بھی یہ بھی پڑھنا ہے، اور اتنی ہی آواز میں پڑھیں کہ گویا آپ منہ سے پڑھیں اور اپنے کانوں سے سن لیں، کسی اور کو ڈسٹرب نہ کریں آپ لوگ، لیکن پڑھیں اس کو ڈوب کر۔ جتنا ڈوب کر، جتنا تنہائی میں پڑھیں گے اتنا زیادہ آپ کو کیف و سرور محسوس بھی ہوگا، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ سے آپ کے مرتبات اور مقامات میں اضافہ بھی ہوگا۔ اللہ والوں، صرف 7 بار سورۃ الفاتحہ شریف کو پڑھنے کے بعد پھر آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ اللہ پاک کے 2 نام ہیں، ایک نام ہے یا قادرو، دوسرا نام ہے یا رزاقو۔ یا قادرو کا مطلب ہے ایک قدرت والے، ایک قدرت دینے والے، ایک قدرت پہ ثابت قدمی، تو اللہ والوں، اور یا رزاقو جو ہے وہ رزق کے لیے ہے، یعنی اللہ پاک کو آپ پکاریں گے کہ میرے مولا تو قدرت والا ہے تو مجھے رزق عطا فرما، یعنی یا قادرو اور یا رزاقو ان 2 ناموں کو ملا کر پڑھیں گے تو یہ 1 بار شمار کیا جائے گا۔ یا قادرو اور یا رزاقو دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو پھر یہ 2 بار ہوگا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے یا قادرو اور یا رزاقو آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے ملاحظہ کیجئے گا، یا قادرو اور یا رزاقو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 1 بار ہو گیا، یا قادرو اور یا رزاقو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 2 بار ہو گیا، یا قادرو یا رزاقو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا قادرو اور یا رزاقو کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ یا قادرو اور یا رزاقو کو آپ نے صرف اور صرف یا قادرو اور یا رزاقو صرف آپ نے 11 بار پڑھنا ہے، 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ جب 11 بار یا قادرو اور یا رزاقو پڑھ لیں، اب آپ لوگوں نے آخر میں کیا کرنا ہے، اللہ پاک کے 2 بڑے ہی خاص جلالی اسم اعظم ہیں، آپ لوگوں نے آخر میں اللہ پاک کے 2 جلالی اسم اعظم یا قہارو اور یا جبارو کو پڑھنا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اس کی قوت کاملہ کے ایک ایسے عکس ہیں جنہیں سمجھنا بھی دل کو ہلا دیتا ہے،
اور پڑھنا روح کو لرزا دیتا ہے۔ یہ محض کلمات نہیں بلکہ یہ وہ تجلیات ہیں جن سے زمین و آسمان قائم ہیں، جن سے ظلمت ٹوٹتی ہے، جن سے ستم گری کی کمر جھکتی ہے اور جن سے کمزوروں کے دل میں طاقت اور سکون اترتا ہے۔ یا قہر کے معنی ہیں سب سے بڑھ کر سب پر غلبہ پانے والا، وہ ذات جو اپنے عرش اعظم سے ہر ظالم اور ہر سرکش کو اپنی گرفت میں لے لیتی ہے۔ دنیا میں جب ظلم حد سے زیادہ بڑھ جائے، جب انسانوں کے دلوں میں تکبر اور غرور کا زہر بھر جائے، جب کوئی اپنے آپ کو سب پر طاقتور سمجھے، تب یا قہارو کی تجلی ظاہر ہوتی ہے۔ یہ نام بندے کے دل کو یہ یقین دلاتا ہے کہ چاہے دشمن کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، ظلم کتنا ہی سخت کیوں نہ ہو، لیکن آخر کار اللہ ہی قہار ہے اور وہی سب پر غالب ہے، سب پر غلبہ رکھتا ہے۔ اور آؤ اب ذرا یا جبارو پر بھی غور کر لو۔ یا جبارو کے معنی ہیں ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑنے والا، کمزوروں کو سہارا دینے والا، ناحق دباؤ کو انصاف دینے والا۔ یہ نام انسان کے اندر امید جگاتا ہے کہ میرا رب وہ جو میری شہرت سے زیادہ قریب ہے۔ اللہ والوں، جب اس کو پکارا جائے اور توجہ کے ساتھ پکارا جائے، آنکھوں میں آنسو لیے یا پھر اپنی آنکھوں کو بند کر کے دل میں اللہ پاک کو یاد کرتے ہوئے، جب آپ لوگ آخر میں یا قہارو اور یا جبارو دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو آپ کی قوت، آپ کی طاقت، آپ کے دل میں یقین کریں ایک ایسا نور پیدا ہوگا جو کہ آپ کے گناہوں کو بھی معاف کرے گا، آپ کے دلوں پر چڑھا ہوا زنگ بھی اتارے گا، آپ کی روح کو بھی پر نور کر دے گا۔ تو اللہ والوں، ان ناموں کو پڑھنے سے ہمیں نماز پڑھنے کی بھی توفیق ملتی ہے۔ یہ ان ناموں کی بہت بڑی فضیلت ہے، اور جو ہمارے دشمن ہیں، طاقتور دشمن جو آپ کے ہوں گے، ان کی چیخیں نکال دے گا، ان کو رب کی پکڑ میں لے آئے گا، گرفت میں لے آئے گا۔ یہ ایسا نام ہے۔ تو اللہ والوں، آپ نے آخر میں یا قہارو یا جبارو کو پڑھنا ہے۔ آپ پر جادو جنات کے جتنے ہی اثرات کیوں نہ ہو، اس نام کو پڑھنے کی برکت سے آپ کے جسم سے چیخیں مارتے ہوئے وہ سب کے سب بھاگ جائیں گے۔ اللہ والوں، کس طریقے سے پڑھنا ہے ملاحظہ کیجئے گا۔ یا قہارو یا جبارو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ ایک بار ہو گیا، یا قہارو یا جبارو ان دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ دو بار ہو گیا، یا قہارو یا جبارو ان دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے یا قہارو یا جبارو کو صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ ماہ محرم الحرام کی 12 تاریخ دوسرے اتوار کو یا قہارو یا جبارو کو آپ لوگ صرف اور صرف 3 بار پڑھیں گے۔ 3 ٹائمز پڑھنا ہے۔ اس کے بعد پانی کے گلاس سے پھونک مار دیں، دم کر دیں، چاول کے دانوں پر بھی پھونک مار دیں، دم کر دیں۔ اب اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ لوگوں نے اول پڑھا تھا، تو یہ آپ کا عمل ہو جائے گا، یہ آپ کا وظیفہ ہو جائے گا۔ اللہ والو، عمل آپ لوگوں نے کر لیا، وظیفہ آپ لوگوں نے پڑھ لیا۔ اب دعا ایک اچھے انداز میں، ایک بہترین انداز میں مانگنی ہے، کیونکہ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ اللہ والوں، دعا اگر آپ لوگ آج میرے بتائے ہوئے طریقے سے کریں گے تو یقین کریں فائدے ہی فائدے آپ لوگوں کو حاصل ہوں گے۔ پہلے تو دیکھیں، آپ لوگ جو آپ نے دم کرا ہے پانی، اس پانی کو پی لیں، اور اگر کچھ صدقے کے لیے رکھا ہے تو اس کو رب کی راہ میں صدقہ کر دیں۔ یہ آپ لوگوں کی تسبیح ہو جائے گی۔ یہ ماہ محرم الحرام کی 12 تاریخ اور دوسرے اتوار کا وظیفہ آپ لوگوں نے کر لیا۔ اب دعا آپ لوگوں نے آرام سے مانگے اور رب سے کھل کے مانگے، اللہ پاک کی شان کے مطابق مانگیے گا، اپنی حیثیت کو جان کر نہیں مانگیے گا۔ اللہ پاک میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ دوران گفتگو کی غلطی کو طے ہو گئی، اللہ پاک اپنی شان خدائی کے ساتھ معاف فرمائے۔ چینل پر نئے تو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، اور کامنٹ سیکشن میں حسین زندہ باد لکھنا نہیں بھولیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔